بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا شخص یا ایسا امام جس کی امامت کو لوگ ناپسند کرتے ہوں، لوگ اس کی امامت پر خوش نہ ہوں، ایسے امام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث کی وضاحت سمجھ لیں۔ میرے سامنے ترمذی شریف ہے، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء من اما قوما وهم له کارہون۔ اس باب کی تحت حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تین اشخاص پر لعنت فرمائی ہے۔ رجل، ایک وہ مرد ہے، اما قوما جو کسی قوم کی امامت کرے، وهم له کارہون، اور لوگ اس کی امامت کو پر خوش نہ ہو، لوگ اس کی امامت کو ناپسند کرتے ہوں۔ وامرأۃ، دوسری وہ عورت ہے، باتت، جو پوری رات اس حال میں گزار دے، وزوجها علیہا ساخط، کوئی اس کا شوہر اس پر ناراض ہو۔ ورجل، تیسرا وہ شخص ہے، سمع حی علی الفلاح، جو حی علی الفلاح کی آواز سنے، ثم لم یجب، پھر اس کا جواب نہ دے۔ یہ جو بعد والے جو دو اشخاص ہیں، اس پر اللہ نے چاہا موقع ملا، بعد میں اگلی ویڈیو پر میں بات کروں گا۔ آج میں اس پر بات کرتا ہوں کہ وہ امام جس کی امامت کو لوگ ناپسند کرتے ہوں پھر بھی وہ امامت کرے، ایسے شخص کی امامت کرنا کیسا ہے، اور ایسے شخص پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ دیکھیں، یہ جو ناراضگی اور یہ ناگواری ہے، اس کی وجہ دنیاوی جھگڑے، دنیاوی اسباب کی بنا پر یہ ناراضگی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ خواہ مخواہ امام سے چڑھتے ہیں، امام سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام تجارت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، تو لوگ چڑھتے ہیں کہ یہ امام پیسہ کیوں کما رہا ہے، یہ امام تجارت کیوں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ بھی کما رہے ہو، یہ بھی کما رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے کمانے میں؟ تو اکثر لوگ خواہ مخواہ چڑھتے ہیں۔ یہاں بعض اوقات لوگ حق پر ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات خواہ مخواہ ایک مولوی سے ملا سے چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی جھگڑے یا دنیاوی اسباب کی بنا پر یہ ناراضگی نہ ہو، بلکہ دینی وجہ سے ہو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں اس کی 3 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ امام کا جاہل ہونا، امام جاہل ہو۔ مثال کے طور پر امام قرآن کریم کی تلاوت صحیح نہ کرتا ہو، قرآن کریم صحیح نہ پڑھتا ہو، یا امام بنیادی مسائل سے ناواقف ہو، اس وجہ سے لوگ مقتدی اس سے ناراض ہیں۔ دوسری وجہ، امام فاسق و فاجر ہو، کلم کلا گناہ کرتا ہو، کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو۔ تیسری وجہ، امام بدعاتی ہو اور مقتدی وہ اہل سنہ والجماعت میں سے ہو، اس لیے وہ امام سے ناراض ہو۔ تو ایسے امام کی امامت مکروہ تحریمی ہے، ایسے امام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ لیکن یہ جو ناراضگی کی وجہ ہے، یہ وجہ مقتدیوں میں پائی جاتی ہو۔ مثال کے طور پر امام تو حق پر ہے، اہل سنت والجماعت میں سے، لیکن مقتدی بدعتی ہیں، تو ایسے مقتدی ملعون ہیں۔ ایسے مقتدیوں کی ناراضگی کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھیں کہ امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں کثرت رائے کا اعتبار ہے، یعنی اکثر لوگ اگر امام سے ناراض ہیں تو ایسے امام کی امامت مکروہ ہے، لیکن اگر چند افراد ناراض ہیں تو پھر ان کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن احناف کے ہاں قلت و کثرت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ ذی علم اور سمجھدار لوگ امام سے ناراض ہیں تو ایسے امام کی امامت مکروہ ہے، اگرچہ وہ تعداد میں کم ہو۔